सूखा चारा हम जानवर को खिलाते हैं, उससे चिकना गाढ़ा दूध पैदा होता है। इस सूखे चारे को आप किसी लेबॉर्ट्री में ले जाएं और किसी साइंटिस्ट से बोलें इसमें से तेल का एक कतरा निकाल के, घी तो दूर की बात है, तेल का एक कतरा निकाल दो, वो कहेगा भाई करोड़ों साल में भी ऐसी मशीन अब तक ईजाद नहीं हुई है, इसमें तेल है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से। यही वजह है कि कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को घास खाने का मशवरा दिया जाता है, यानी घास से मिलती जुलती सब्जियां, कि उसमें तेल नहीं है। इससे तेल निकालने की कोशिश करोगे तो अपना तेल निकल जाएगा, इससे तेल नहीं निकलेगा। अब अल्लाह ताला अगर भैंस को बादाम खिलाते कि भाई इससे तुमने दूध निकालना है चिकनाई वाला, तो चिकनी चीज़ें खिलाओ, तो चिकनी चीज़ें तो क्या हैं, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, ये खाएंगे तो इससे भी तेल निकलेगा। फिर तो हम कहते हैं अल्लाह फिर ये डायरेक्ट हम बादाम खुद ना खा लें, हमें दूध पीने की ज़रूरत क्या, इतने महंगा पड़ेगा दूध, वो बादाम ही खा लें हम। तो भैंस को इतना प्रोटोकॉल हम क्यों दें? क्या ख्याल है भाई? तो अल्लाह ने फरमाया कि इन गायों को, इन भैंसों से दूध जैसी कीमती चीज़ तुम्हें मिलेगी। इतनी कीमती चीज़ है ना दूध, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, लोग दूध की कदर नहीं करते हकीकत में। अब बात चल पड़ी है तो बता दूं, तीन तरह से दूध की नाकदरी हो रही है हमारे माशरे में, तीन तरह से। पहली नाकदरी, दूध को बॉयल किया जाता है, ताज़ा दूध नहीं पिया जाता, ये नाकदरी है। आपको कुदरत ने जिस अंदाज में दूध दिया है ना उसी में पियो, बॉयल करके उसकी जो अज्जाए तरकीबी है ना उसको चेंज बोलो ना नहीं करो। हमारे नबी ने, मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है ज़िंदगी में कभी दूध उबाल के पियाओ। डॉक्टर को इतराज़ होगा, यहाँ कुछ डॉक्टर भी बैठे हुए होंगे, कैसे मशवरे दे रहा है, जरासीम पिला रहा है हमको। तो दूध जब निकलता है उसमें जरासीम नहीं होते, बाद में फिर जरासीम आते हैं उसके अंदर, जब रखा रहेगा तो जर्म्स भी आते हैं। तो निकालो पी जाओ। बात आ रही है समझ में? हमारे नबी कैसे दूध पीते थे, इधर बकरी से दूध निकाला, ऊँटनी से दूध निकाला, सहाबी आपके सामने लाए, आपने उसको पी लिया, फिर दूध बनता है। समझते हो? ना पीने से बेहतर है उबला हुआ पी लो। तो ऐसा नहीं कि वो बॉयल दूध छोड़ दें, लेकिन जो फायदा कच्चे दूध में है ताज़ा, ये तजर्बा किए, क्यों लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं बता रहा मैं आपको, ये मुशाहिदा है, करके देखो पता चलेगा। बॉयल दूध आसानी से हजम नहीं होता, कच्चा ताज़ा दूध जो गरम गरम थनों से निकलता है पी जाओ फौरन निकाल के। लेकिन वो कौन करेगा? एक्चुअली बकरी पालनी पड़ती है, गाय भैंस, और एक्चुअली ये तो मरो फिर। जो खुदा ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं वो तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखो मैं बार बार कहता हूँ, नेचर कभी तब्दील नहीं होगी, चाहे साइंस कितनी तरक्की कर जाए, तो फितरत चेंज बोलो भाई नहीं होती। अल्लाह ने हमें जो चीज़ें खाने के लिए दी हैं, अब देखो देसी मुर्गी का जायका ही अलग है, उसकी ताकत ही अलग है, वो नेचुरल माहौल में पलती है, उसका सूप बना के पियो, हड्डी चबाओ चबेगी नहीं। फार्मी चिकन पता ही नहीं चलता हड्डी शुरू कहाँ से हो रही है इसकी, गोश्त खत्म कहाँ हो रहा है, हड्डी शुरू कहाँ हो रही है। ऐसी मुरमुरी सी हड्डियाँ होती हैं, उस मुर्गी को उठा के यूं फेंकोगे, कोई दोबारा उठने की गारंटी नहीं है। तो पिंजरे में पैदा हुई, पिंजरे में बड़ी, इंसानी तसर्रुफ हो गया ना उसके ऊपर। तो दूध जिसकी अल्लाह कुरान में तारीफ कर रहा है, कुरान में अल्लाह ने जिन फलों की और जिन खुराकों का तस्करा किया है ना, वो सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें, वो बेहतरीन चीज़ें हैं। तो उसमें दूध का अल्लाह कैसा तस्करा करता है, इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा। हाँ मैं बता रहा हूँ, दूध में तीन क्या करते हैं इंसान, दूध के साथ तीन जुल्म होते हैं। एक कम दर्जे का जुल्म है कि बॉयल कर लेते हैं उसको, ताज़ा नहीं, वो अगर ताज़ा नहीं हो तो फिर बॉयल करना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान में रखें। ऐसा ना हो ये गवाले दूध दे रहे हैं, ये कच्चा पीना शुरू कर दें, इनको तो पता नहीं मेंढक निकाल छलनी से क्या क्या निकाला जाता है, लाल बेग और मेंढक सब निकल के हमारे पास आता है। ये जब छाना जाता है ना तो कचरा तो हल्की चीज़ है, आप समझते हैं इसमें ये इसलिए छानते हैं कि ताकि कचरा निकल जाए, ये आपकी हमाकत है भाई। मैं हैरान हो रहा हूँ आपको। आप मुझे बताओ, ये जो गवाले दूध छान के देते हैं, क्या कचरा निकाल के? ये मेंढक, लाल बेग, मकोड़े, गोबर, जो गाय के पेशाब की छींटें, जो गाय भैंस जब पेशाब करती है ना, और अपना भी पसीना होता है इनका उसमें, गवालों का, क्योंकि इतनी भैंसों का दूध निकाल के अपना पसीना वसीना, तो इसके लिए बॉयल किए बगैर पिया ना तो फिर मर गए, वो तो बॉयल। तो पहला दूध के साथ इंसाफ यह है कि वो कैसे पिया जाए, ताज़ा, ये पहली बात है। नंबर 2, दूसरा जुल्म क्या हो रहा है, पत्ती डाल देते हैं, दूध को दूध पत्ती बना देते हैं, दूध का क्या हो गया, बेड़ा गर्क। तीसरी नाइंसाफी, जो सबसे बड़ी नाइंसाफी है, लोग बड़े फख्र से कहते हैं हम सुबह 1 गिलास दूध पीते हैं। पीते कब हैं? जब 2 पराठों से पेट भर चुका होता है इनका, जब 2 पराठे खा के पेट इनका क्या हो चुका है, बोलो
بھر چکا ہے. تو اتنا پھوڑنے کے پہ دودھ کا اثر نہیں ہوتا, وہ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا وہ تو تباہی ہے. ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں ایک گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا, کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ, تو معدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے. آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی, بال گرو کریں گے. تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے. رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ, رات کو پھر ایک گلاس دودھ پی کے سو جاؤ, یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر ایک گلاس دودھ پیو. اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ, ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی, بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں, آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے, ہڈیاں مضبوط ہونا. بہت ایسی چیز ہے, میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں, ڈاکٹر بھی, کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے. اس میں سب کچھ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں, اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی. اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا؟ دودھ میں رکھ دیا. ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے, تو سارا دن دودھ نہیں ہے, لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی, وہ 3-4 کلو دودھ پیتے تھے, لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی, آہستہ 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 عادت ڈالی. پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں, جاگنگ بھی کر رہے ہیں, جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے, محنت مزدوری, تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 4-4 کلو 3-4 کلو بھی. وہ تھے بڑے لہیم شہیم, آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے, جائے گا کہاں وہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے؟ جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بےتاب تھے, تو دودھ کا ایک پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے, سب کو بھوک لگ رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ. تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے, اور سب شدید بھوک کی حالت میں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا. نبی کا معجزہ تھا, اس میں برکت ہوئی. وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. سب نے سیر ہو کے پیا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. یہ بالکل خالی پیٹ ہیں, جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں, اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے؟ دودھ. آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. فرماتے میں نے پیا. فرمایا اور پیو. بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قد شبعت, میں سیر ہو چکا ہوں, مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے, یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے. گیس بنائے گا, پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے, نہ بھینس ذمہ دار ہے. وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. تو تبھی صحابہ کرام کی صحتیں تھیں, ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھی. آج پروٹین کے لیے کیا پھر ملٹی وٹامن کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں, ٹیبلٹ بھی لی جا رہی ہیں, سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے, اتنے صحت مند, اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی. کیا ہے, کھجور کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, اور جو, اور تو کچھ چوتھی چیز, کبھی انار کھا لیا, وہ بھی غریبوں کو میسر نہیں تھا. کبھی انگور کھا لیا, وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے. 3 چیزیں, کھجور, اناج میں جو, یہ جو کی روٹی ہے نا, یہ اناج میں یہ کھا رہے ہیں. کاربوہائیڈریٹ کی جو کمی ہے نا, کارب کی, وہ کھجور سے اور کس سے ہو رہی ہے؟ جو سے ہو رہی ہے. باقی سارے پروٹین ان کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ دودھ سے مل رہے ہیں. اور تھوڑی بہت جو گندم میں اور کھجور میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, منرلز جو مل رہے ہیں ان کو, وہ سارے کھجور سے مل رہے ہیں. آئرن وائرن, یہ اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں نا, تو بس یہ 3 چیزیں کھا رہے ہیں فٹ فاٹ. لیکن جب اچھا, ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتا ہے صحابہ کی, کبھی انہوں نے دودھ بطور کھانے کے کھایا ہے. دودھ میں کچھ ملایا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملایا, خالی دودھ. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کو دودھ میں شہد ملا کے پیش کیا گیا, آپ نے منع کر دیا. منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے, یہ تو بہت ہی خوبصورت مشروب ہو گیا نا, تو دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کہ 2 چیزیں ملا کے نہیں پیوں گا میں. جائز ہے دودھ میں شہد ملا کے, فائدہ مند بھی ہے, لیکن ہمارے نبی نے بہرحال ایک روایت کے مطابق نہیں پیا کہ خالی دودھ یا صرف شہد, دونوں کا کمبینیشن نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت میں بھوک لگ رہی ہے تو مکمل دودھ سے پیٹ بھرا ہے بس, اور کچھ بولو نہیں. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں کرتا بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے خالی دودھ سے پیٹ بھر لے. تو آپ دودھ اگر چاہتے ہو نا فائدہ اٹھاؤ تو تازہ دودھ پیو, لیکن اس ٹینشن میں لوگ پڑتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے بھینس پالنی پڑتی ہے.
یا بکری پالنی پڑتی ہے یا اونٹنی پالنی پڑتی ہے یا گائے پالنی پڑتی ہے, تو پال لو, کیا جا رہا ہے بھائی, صحت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اتنا پیسہ تم نے بحریہ ٹاؤن میں لگا دیا پلاٹ لینے کے چکر میں. یار ایک چھوٹا سا کچا پلاٹ لیتے, ایک بندے کو اجرت پہ بھینس دے کے رکھتے کہ یار یہ ہمارے گھر کا تازہ دودھ بھینس سے آئے گا, جو بچے گا وہ بیچ دیں گے اور تیری اجرت بھی یہیں سے نکلے گی, جو بکے گا اسی سے تیری تنخواہ, یہ گوبر شوبر تو نے صاف کرنا ہے. تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ کہ صحت کی فکر نہیں ہے, دل اٹکا ہوا ہے اس سریے میں جو آپ کے مکان میں ڈالا جائے گا. جو ہڈیوں میں سریا ڈالنا, جو دودھ جو ہے نا آپ کی ہڈیوں میں سریا پیدا کرتا ہے, وہ بالکل غافل ہو گئے ہیں اس سے. وہ سمجھ رہے ہم جیسے ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. وہ جب بحریہ ٹاؤن میں آپ کا گھر تیار ہوگا نا, آپ کی ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہہ رہے یار میں تو اچھا بھلا تھا, میں پتہ نہیں اب سردے سے اٹھتا ہوں تو 2-3 ٹک کی آوازیں آتی ہیں. کہہ رہے پہلے تو میں ان کا یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے, پہلے میں سمجھے دائیں بائیں سے کہیں سے آ رہی ہیں, تو پتہ چلا کہ اپنے گھٹنے سے آ رہی ہیں یہ. تو میں نے کہا بس اب ایک گھٹنے سے آئی ہیں, اب اس کو صحیح کرنے میں لگو گے تو تھوڑے دنوں میں دوسرے گھٹنے سے بھی ٹک کی آواز آنا شروع, اور پھر کمر سے بھی ٹکا ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر میں نے کہا چیئر لا کے بیٹھ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ. تو وہی ہے, صحتوں کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی ہوئی ہے, پھوڑتے جا رہے ہیں. خیر میں تو جلدی سے وہ موضوع کو سمیٹوں, کہاں چلے گئے ہم, لیکن موضوع بنا کے یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں, گریوی میں آ جائیں تو اچھی ہوتی.